حکمران جو ہیں وہ 10 لاکھ کا بیگ اٹھا کے پھریں یا 4 لاکھ کا جوتا پہن لیں، یقین کیجئے کہ لٹرلی گھن آتی ہے دیکھ کے۔ میں کسی ایک سیاسی جماعت کی بات نہیں کر رہا، کیسے ہم اتنے بے حس ہو سکتے ہیں کہ ہم لاکھوں کروڑوں روپے کی جناب اس طرح کی چیزیں لیں اور ملک کے اندر کوئی بھوکا مر رہا ہے، کسی کا علاج نہیں ہو رہا، ہم حج بھی کرنے چلے جاتے ہیں، ہم عمرہ کرنے بھی چلے جاتے ہیں، لیکن غریب کی ہم مدد نہیں کرتے۔ شاہ صاحب آپ سے شروع کروں گا۔ انٹرو میں نے جو چیزیں بتائیں، جس ملک کی بنیاد ایک اسلامک ویلفیئر سٹیٹ پہ ہو اور قائد اعظم محمد علی جناح کی سپیچز بھی گواہ ہیں، انہوں نے ایک اسمبلی میں تقریر کی تھی کہ قانون کے بارے میں جب مجھ سے سوال کرتے ہیں کون سا ہوگا، وہ تو طے شدہ ہے 1400 سال پہلے قرآن و سنت، اس کے مطابق ہماری عدالت، ہماری پولیس، بیوروکریسی، انتظامیہ چلے گی اور کوئی بھی ماورائے قانون نہیں ہوگا۔ کیا وہ چیزیں آپ کو پاکستان کے نظام میں نظر آتی ہیں؟ شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ دیکھیں بڑا امپورٹنٹ کویسچن ہے، یہ ساری چیزیں پاکستان کے نظام کے اندر رکھی تو گئی ہیں، آپ کے آئین کے اندر، آپ کے دستور کے اندر، پر انفارچونیٹلی پریکٹس میں ہمیں نظر نہیں آتی۔ آپ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہوں، آپ کو بہت سارے مسائل نظر آتے ہیں، کیونکہ میں صحافی ہوں، نصر اللہ ملک صاحب یہاں پہ بیٹھے ہیں، میرے سینئر ہیں، مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، مختلف جو یہاں پہ مسائل چلتے رہے صحافت کے حوالے سے، اس میں یہ احتجاج بھی کرتے رہے، ان کو ہم دیکھتے بھی رہے، یہ رپورٹ بھی کرتے رہے، لیکن کس حد تک چیزیں بہتر ہوئی ہیں یہاں پہ یا کس حد تک چیزیں خراب ہوئی ہیں وہ ہمارے سامنے ہے۔ آپ آزادی رائے کی بات کرتے ہیں، اگر آپ خلافت کی بات کرتے ہیں، آپ ان عظیم ہستیوں کا ذکر کرتے ہیں، کیا اس زمانے میں آزادی رائے نہیں تھی؟ بالکل تھی۔ کوئی بھی کھڑا ہو کے پوچھ لیتا تھا سیدنا عمر فاروق سے کہ یہ 2 چادریں آپ کو کہاں سے مل گئیں۔ یہی آزادی رائے ہے نا، یہی فریڈم آف سیدنا علی ایکسپریشن کے ہے۔ خلاف گواہی جو آئی تھی یہودی زرہ کا معاملہ، تو بالکل قاضی نے ان کے خلاف فیصلہ دیا، آپ نے ایکسیپٹ کیا تھا۔ یہی آزادی، یہ ساری چیزیں تو تھیں، پر انفارچونیٹلی آپ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہو، یہ ساری مثالیں موجود ہیں اور بہت ساری ہم مثالیں دے سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ اس کی پریکٹس نہیں ہوتی ہے۔ یہاں پہ ان کا نام استعمال ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن حکمران اشرافیہ یا اس کا کسی سے بھی تعلق ہو، میں صرف ایک سیاسی کلاس کی بات نہیں کر رہا، جو بھی یہاں کی ہماری اشرافیہ ہے، سیاسی ہو، آپ کے مقننہ کے لوگ ہوں، انتظامیہ کے ہوں، جوڈیشری کے ہوں، باتیں یہاں پہ بہت ہوتی ہیں، حوالے بہت دیے جاتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی گراؤنڈ پہ جو سچویشن ہے اس میں تو عام بندے کو وہ رائٹس حاصل ہی نہیں۔ شاہ جی، اچھا برا مکس ہو گیا ہے نظام میں یا اس کی امپلیمنٹیشن میں کوئی فلاز ہے؟ نہیں، امپلیمنٹیشن میں بھی فلاز ہیں اور دوسرا نیت میں بھی فلا ہے۔ دیکھیں نا، جب آپ کو یہ ساری چیزیں ہوں گی، آزادیاں ہوں گی، یہ سارے رائٹس ہوں گے، تو پھر تو ایسے نہیں ہو سکتا نا، پھر تو حاکم وقت سے بھی کوسچن ہوگا، پھر آپ کے دیگر طاقتور جو ہیں وہ بھی اس طرح طاقتور نہیں ہوں گے، وہ تابع ہوں گے آئین کے، دستور کے۔ آپ کی، میری، ہم سب لوگوں کی طاقت جو ہے وہ آئین پاکستان ہے، قانون ہے۔ اگر قانون نہیں ہے تو کمزور کے پاس تو کوئی طاقت نہیں ہے نا۔ تو جو مثالیں آپ نے دی، ہمیں تو 1400 سال پہلے جو کمزور ترین جانور ہیں ان کی بھی حقوق کا بتا دیا گیا تھا کہ کیسے خیال رکھنا ہے۔ اشرف المخلوقات کی تو آپ بات ہی بعد میں کریں۔ اچھا شاہ تو جی، یہ جو مسئلہ انٹرو ہے نا۔ دیا ہے اس میں جو باتیں، چونکہ پرنسپلز پہ ہم تنقید کرتے ہیں، تو پرنسپلز پہ تنقید کرنے پہ تو پیکا ایکٹ لاگو نہیں ہوتا نا؟ نہیں، پیکا ایکٹ تو میرے خیال میں اب جو کچھ بھی لاگو ہو جاتا ہے، کہیں پہ بھی لاگو ہو جاتا ہے، تو وہ اب تو پیکا ایکٹ، اب آپ نے یہ بڑا اچھا کیا کہ مجھے یاد کروا دیا کہ وہ قانون بن گیا۔ تو میں ذرا دوبارہ اپنا جواب شروع کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جی، اس ملک میں سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ اگر کوئی گلا شکوہ ہوگا تو ملک صاحب کو ہو سکتا ہے، آپ ان سے پوچھ لیں، میں بالکل مطمئن ہوں ہر چیز سے۔ شاہ جی یہ بتائیں، 77 سال سے وہی باتیں ہم دہرا رہے ہیں، ہونا چاہیے، ہوگا، کرنا چاہیے، اور فرق دیکھیں نا ایلیٹ کلاس کا اور عام آدمی کا۔ دور جانے کی ضرورت نہیں، آپ اور میں جہاں بیٹھے ہیں 2 ہاسپٹلز ہیں، پولی کلینک، پمس، ہیلتھ کی صورتحال وہاں پہ آپ کے سامنے ہے۔ جو کرپشن میڈیسن انڈسٹری میں ہے، فارماسیوٹیکلز میں ہے، جو کرپشن آپ کی سٹنٹنگ میں ہے، 1 2 3 4 5 6 7 نمبر بھی سٹنٹ پاکستان میں ڈلتا ہے۔ اس کے علاوہ عام آدمی کو دوائی بھی باہر سے خریدنی پڑتی ہے، اسٹور سے، ساری چیزیں۔ تعلیم کا دیکھیں، حکومت نے کچھ بھی نہیں دیا ہوا، لیکن لوگ بچوں کو اسکول سے اٹھا رہے ہیں، چونکہ پہلے روٹی پوری کرنی ہے جو ضروریات میں سے ہے۔ تو صرف ٹک ٹاک پہ ویڈیوز وائرل کر کے جو ایک ٹرینڈ ہے، اس بنا پہ تو حکومتیں نہیں چلتی۔ اگر کسی شخص نے گاڑی سے اتر رہا ہے، لاؤ لشکر ہے، اس کو دیکھ کے اسٹوڈنٹ یونیورسٹی کا کہے مجھے کیا ضرورت ہے فیسیں دینے کی، وہ راتوں رات کروڑ پتی ہے، تو ایسا تو ٹرینڈ غلط ہے۔ یہی ٹرینڈ ہمارے حکمرانوں نے شروع کر دیا ہے۔ تو یہ کیا سمجھتے ہیں معاشرہ کس طرف جا رہا ہے؟ دیکھیے، ایز اے معاشرہ نا، ہم زبوں حالی کا شکار ہیں، انحطاط ہمیں نظر آتا ہے ہر فیلڈ کے اندر۔ حکمران بھی ہم میں سے نا، حکمران یوگوسلاویہ سے تو نہیں آئے، وہ ان کی بھی طریقہ کار ویسا ہی ہے جو حرکتیں ہم کرتے ہیں۔
جو آپ نے بات کی کہ جناب آپ چیزیں اپنی دکھاتے ہیں, بڑی بڑی گاڑیاں دکھاتے ہیں, نمود و نمائش ہوتی ہے کہ جی تصویر لگی ہوئی ہے تو وہ گاڑی کے ساتھ تصویر ہے, حکمران ہیں. دیکھیں جس ملک کے اندر 45% بچے ایسے ہوں جن کو مناسب خوراک میسر نہیں ہے, کیا وہاں پہ یہ زیب دیتا ہے کہ اس ملک کے حکمران جو ہیں وہ 10 لاکھ کا بیگ اٹھا کے پھریں یا 4 لاکھ کا جوتا پہن لیں؟ یہ تو مغربی معاشروں میں بھی نہیں ہوتا. جو ہی کوئی حکمران آنے والا ہوتا ہے وہ اپنی نئی گاڑی اندر کھڑی کر دیتا ہے, پرانی گاڑی چلانا شروع کر دیتا ہے تاکہ وہ یہ تاثر کم از کم دے سکے کہ میں بھی عوام جیسا ہوں. یہاں پہ تو اس چیز کو اچھا سمجھا جاتا ہے کہ بڑے بڑے آپ کے یہاں پہ سیاستدان, ڈیزائنر, انہوں نے کپڑے پہنے ہوئے. یقین کیجئے کہ لٹرلی گھن آتی ہے دیکھ کے. میں کسی ایک سیاسی جماعت کی بات نہیں کر رہا. کیسے ہم اتنے بے حس ہو سکتے ہیں کہ ہم لاکھوں کروڑوں روپے کی جناب اس طرح کی چیزیں لیں اور ملک کے اندر کوئی بھوکا مر رہا ہے, کسی کا علاج نہیں ہو رہا. تو یہ اوورآل ہمارے معاشرے کا ایک ہے. ہم حج بھی کرنے چلے جاتے ہیں, ہم عمرہ کرنے بھی چلے جاتے ہیں, لیکن غریب کی مدد نہیں کرتے اس واقعی نمائش کے لیے. جی میاں صاحب یا حاجی صاحب یا فلانے, تو جی رمضان ہمارا ادھر ہی گزرتا ہے, تو ادھر تم اپنے مزدور کو تنخواہ 30,000 دینے کے لیے تیار نہیں ہو اپنی فیکٹری میں, اور ادھر آپ جا کے سمجھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ نمود و نمائش سے یا اس قسم اس طرح کرنے سے چیزیں بچی آپ نے جائیں گی. دین کا جو خلاصہ دیا ہے کہ لوگوں کو خیر بانٹنا, یہی فلسفی ہے. Exactly. تو یہ بتائیں کہ حکمران جب بیگ یا کپڑا یا جوتا 4 لاکھ 10 لاکھ کا, یہ کیا نفسیات ہے؟ جوتا تو 1000 کا بھی جوتا ہے, وہ دکھانے سے کیا مقصد؟ کوئی ذہنی تسکین ملتی ہے؟ یہ میرے خیال میں ایک تو سطحی ذہنیت ہے. آپ کی جو بات ہوتی ہے, آپ کا جو کردار ہوتا ہے وہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. صفائی, آپ کپڑا صاف ستھرا آپ نے پہنا ہو, یہ تو نہیں ہے کہ آپ نے کوئی بڑی زبردست قسم کی کوئی چیز پوشاک پہنی ہو تو تبھی آپ کو کوئی امپورٹنس دے گا. نہیں, یہ ایک سطحی ذہنیت کی عکاسی کرتا ہے. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں. یہ پریانکا گاندھی ابھی پہلی دفعہ پارلیمنٹ میں آئی ہیں, اور وہ جس دن پارلیمنٹ گئی ہیں انہوں نے ایک عام کپڑے کا ایک بیگ اٹھایا ہوا تھا, 200-300 روپے کا بھی وہ نہیں ہوگا. اس کے اوپر فلسطین کا جھنڈا بنا ہوا تھا اور لکھا ہوا تھا فلسطین. وہ جو بیگ تھا نا, وہ پوری دنیا میں عالمی سٹوری بن گیا کہ پریانکا پہلے دن گئی ہے, اس نے ایک واضح میسج دیا ہے کہ جناب میں ان لوگوں کے ساتھ ہوں جو لوگ دبے ہوئے لوگ ہیں, جن کے رائٹس کو کوئی پروٹیکٹ نہیں کرتا, اور اپنی مائنورٹیز کے حوالے سے انہوں نے وہاں پہ بات کی پارلیمنٹ میں جا کے. یہاں پہ ہم 4-4 10-10 لاکھ کے بیگ اٹھا کے اس سے کچھ نہیں بنتا. کسی ایک شخصیت کی بات نہیں, ہول کلچر کی آپ نے ایک میسج دینا ہوتا ہے, اور جو ان جگہوں پہ لوگ ہوتے ہیں ان کا میسج بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. اس میں آپ کی سیولین بیوروکریسی سب شامل ہیں, سب کا آپ دیکھ لیں جو ان کی طرز زندگی ہے, کہ عام بندے کی طرز زندگی ویسی ہے. تو یہ ایشو ہے جی میری نظر میں. شاہ صاحب, نظام کی تبدیلی سے بہت سارے لوگ گھبراتے ہیں, ظاہر ہے بہت سارے لوگوں کا سٹیک بھی ہے, لیکن ایک چیز, کیا بستر مرگ سے انصاف کی نہریں تو نہیں بہہ رہی ہوتی کہ کوئی شخص اپنی کرسی نہیں چھوڑتا؟ ہمارے یہاں یہ ٹرینڈ ہے, باہر چلے جائیں, پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ ان کے ایکس جو ہیں اپنی شاپنگ خود کرتے ہیں, فیملی کے ساتھ ٹائم بتاتے ہیں, کھیلتے ہیں, لو پروفائل ہو جاتے ہیں. یہاں کوئی ایسا کیڑا ہے دماغ کے اندر, جب تک پورا لاؤ لشکر قد آدم نہ ہو, 50 گاڑیاں نہ ہوں, اس وقت آپ کی دھاک نہیں بیٹھتی. تو یہ کلچر تو یہ فضول ہے, عوام پہ بوجھ ہے, اس کو تو کم از کم ختم کریں نا. دیکھیں یہ سوچ کا فرق ہے نا. آپ ساری زندگی ہم یورپ میں میری گزری ہے, مختلف ممالک کے اندر رہا ہوں, مجھے نہیں آج تک نہیں دیکھا کہ جی یہ لندن کا مجسٹریٹ جا رہا ہے, یا یہ میڈرڈ کا درجہ اول کا جو ہے وہ کوئی جا رہا ہے, جج جا رہا ہے, یا کوئی چیف جسٹس صاحب جا رہے ہیں, کوئی پروٹوکول کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کون ہے, پر وہ اسی معاشرے کے اندر سارا ایگزسٹ کر رہے ہیں. لیکن یہاں پہ انفارچونیٹلی ہمارے ہاں یہ ایک کلچر بن گیا ہے کہ آپ نے اسراف کرنا ہے, آپ نے دکھانا ہے, اور پھر اس کو اچھا بھی سمجھا جاتا ہے اور اس کو پروموٹ بھی کیا جاتا ہے, اور باقاعدہ اس کو آپ قومی سطح پہ دیکھتے ہیں کہ پروموٹ کیا جاتا ہے. اتنے بڑے بڑے گورنر ہاؤس جن کو عمران خان صاحب نے گرانا تھا, جن کی دیواریں گرانی تھی, یہ کیا آپ کو برطانیہ میں کوئی ایسا گورنر ہاؤس نظر آتا ہے؟ وہ گورے یہاں پہ بنا کے چلے گئے کیونکہ انہوں نے ہم پہ حکمرانی کرنی تھی. یہ ان کو تعلیمی اداروں میں شفٹ کر لیں, وہی نا, تعلیمی اداروں میں شفٹ کر لیں. مطلب گورنر کو اتنے بڑے گھر کی اتنے زیادہ لانز کی کیا ضرورت ہے؟ 10 ڈاؤننگ سٹریٹ ہے وہ چھوٹا سا, وہاں پہ ہے برطانیہ میں, جو انہوں نے یہ بنائے ادھر اس طرح کے بنائے کیونکہ یہاں پہ وہ حکمرانی کرتے تھے, ہم غلام تھے, لیکن وہ چلے گئے, ہمیں دوسرے وہ یہاں پہ حکمران دے گئے جو ہمیں اگین غلاموں کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں. تو انفارچونیٹلی مجھے یہ کلچر تبدیل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. یعنی برطانوی سامراج تو چلا گیا مگر غلام ذہنیت چھوڑ گیا, غلام ذہنیت چھوڑ گیا, اور وہ ٹو بی آنیسٹ اس ذہنیت کو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں.
ہم بڑا فخر محسوس کرتے ہیں کہ جناب ہم گورنر ہاؤس میں ہمیں کوئی بلا لے گا تو ہم جائیں گے جی آج ہم گورنر ہاؤس گئے ہوئے تھے, آج ہم پی ایم ہاؤس گئے ہوئے تھے, اور بڑے بندے کے ساتھ بیٹھ کے فوراً ہم ٹک ٹاک بنا دیتے ہیں ہوٹر لگا کے کہ پولیس والے سلوٹ مار رہے ہیں. تو یہ پوری قوم کی ایک سائیکی بن چکی ہے. اس کو میسج کیا ہے آپ کا, پاکستان کے عوام کو ریاست سے کون سا نظام جوڑ سکتا ہے؟ دیکھیں پاکستان کے عوام کو تو آئین پاکستان ہی جوڑ سکتا ہے. ٹھیک ہے, ریاست سے آپ کا عوام کا رشتہ جو ہوتا ہے وہ تب تک ہی ہوتا ہے جب تک آپ کی ضروریات پوری ہوں. وہی مطلب کہہ سکتے ہیں خلافہ یا کلمہ طیبہ کی بنیاد وہی بنیاد ہے. دوسری دیکھیں نا امپورٹنٹ چیز ہے کہ کوئی بھی خطہ جو ہوتا ہے جب تک وہ خطہ آپ کی ضروریات پوری کرتا رہے تو تب ہی آپ کے مفادات اس کے ساتھ ہوتے ہیں. ہم تو اشرف المخلوقات ہیں, جانوروں کو بھی کسی جگہ پہ اس کے لیے رزق بند ہو جائے تو وہ مائگریٹ کر جاتا ہے, چلا جاتا ہے. تو یہ کہنا کہ جی یہ انسان کچھ نہیں, یہ خطہ بہت ہمارا سرزمین بڑی نہیں, یہ انسان کی وجہ سے یہ سرزمین امپورٹنٹ, جغرافیہ جو ہے وہ بندوں سے ہے. تو یہ ہمارے تو اسلام میں بھی ہجرت ہوئی, سب کچھ ہوا, تو وہ جو جگہ ہے وہ امپورٹنٹ تب ہے کہ جب ان بندوں کے رائٹس وہاں پہ ہوں. بالکل.